تھانہ صدر میں موجود ہوں، میرے ساتھ ڈاکٹر ذوالفقار SHO صاحب موجود ہیں، اور حال ہی میں پیچھے ایک مرڈر ہوا اور ان کو ان نون نمبر سے کال آتی ہے اور ان کو کال کر کے بتایا جاتا ہے کہ جی یہ ڈیتھ نہیں ہے، یہ مرڈر کیس ہے۔ انہوں نے انویسٹیگیشن کی اور انویسٹیگیشن کے اندر یہ ثابت ہوا کہ واقعی ہی یہ مرڈر کیا گیا ہے، یہ ڈیتھ نہیں ہے۔ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کیسے سٹارٹ کی اور ان کو شک ہوا، شک کی بنیاد پہ انہوں نے انویسٹیگیشن کی اور وہ ثابت ہو گیا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ان نون نمبر سے کال آتی ہے اور آپ نے اس پہ ایکشن لیا، یہ کیسے مائنڈ میں آیا، مطلب آپ کا خیال کیسے آیا؟ ایکچولی سوسائٹی میں دیکھیں جہاں پہ برے ناصر ہیں وہاں پہ اچھے افراد بھی موجود ہیں جن کی گڈ ول کی وجہ سے یہ سوسائٹی کا نظام چل رہا ہے۔ ایسے ہی کسی ان نون شخص نے بذریعہ ٹیلی فون بتلایا کہ یہاں پہ ڈیڈ باڈی ہے اور اس کی تدفین کی تیاری ہو رہی ہے اور یہ روٹین کا نارمل ڈیتھ نہیں ہے بلکہ یہ مرڈر ہے، اور وہ بعد میں نمبر سوئچ آف ہو گیا۔ اس کال پہ ہمارے چوکی انچارج ہیں عامر اسلم صاحب، انہوں نے فرسٹ رسپونڈر کے طور پہ کام کیا، وہاں پہ پہنچے اور انیشلی پراپ کیا۔ پراپ کے بعد انہوں نے مجھے بھی کال کر کے بتایا کہ سر یہ یہاں پہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس پہ گردن پہ نشان ہے جو کہ روٹین کے نہیں ہے، تو سچویشن ڈاؤٹ فل ہے۔ میں بھی موقع پہ پہنچ گیا، ہم نے جوائنٹلی ٹیم تشکیل دے دی، ڈیڈ باڈی کو ہم نے کسٹڈی میں لے لیا۔ کسٹڈی میں لینے کے بعد ہم عامر اسلم اور اس کی ٹیم جو ہے وہ انٹروگیشن میں لگ گئے۔ جو انیشیل انٹروگیشن میں اس کی بیوی کو ہم نے لیڈی کانسٹیبل کی مدد سے کسٹڈی میں لیا، مقتول کی چچی کو کسٹڈی میں لیا۔ جب ان سے کراس کویسچننگ ہوئی اور ڈفرینٹ ہم پوچھتے رہے تو انہوں نے تھوڑا سا ہنٹ ہمیں ملا کہ جو مقتول کا چچا ہے اس سے انٹروگیشن کرنا بہت ضروری ہے۔ تو مقتول کے چچا کو جب ہم نے کسٹڈی میں لیا تو اس نے زیادہ دیر نہیں لگائی، اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور اس نے بتایا کہ میرے جو جگہ ہے ہماری وہ کمبائن ہے، گھر جس میں رہ رہے تھے اس میں ایک سٹیک ہولڈر یہ بھی تھا، شیئر ہولڈر تھا، اگر یہ راستے سے نکل جائے گا، یہ تھوڑا سا ڈسیبل تھا، سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم تھا، لیکن یہ اس کے ریسیپٹرز بڑے شارپ تھے، یہ سچویشن کو بڑی اچھا رسپونڈ کرتا تھا بڑا، تو ان کو یہ پسند نہیں تھا اس کا یہ رول، تو انہوں نے کہا یہ گلے کی ہڈی ہے، اس کو ہٹائیں راستے سے۔ اور دوسرا ایشو یہ تھا کہ جو اس کی ریسنٹلی شادی ہوئی تھی نیکا نامی خاتون کے ساتھ، انہوں نے اس کو بھی لالی پاپ دیا تھا کہ یہ دیکھیں نہ سمجھتا ہے نہ بولتا ہے بات کو، تو یہ ٹربل ہے، تو ہم آپ کی شادی اس کے دوسرے بھائی سے کر دیں گے جو کم از کم بات کر لیتا ہے اور بات سنتا بھی ہے۔ تو وہ خاتون بھی ان کے جیسی جانسے میں تھی، وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اور دوسرا اس کی مقتول کی جو مسز ہے اور اس کے چچا کے مقتول کو شک بھی تھا کہ ان کے آپس میں ریلیشن شپ بھی غیر مناسب ہے، تو ان ایشوز کی وجہ سے اس کو مرڈر کر دیا۔ مقتول پولیس کی کسٹڈی میں ہے، انشاءاللہ اپنے انجام کی طرف پہنچیں گے، جیل میں جائیں گے۔ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے، یہ مرڈر کی جو مرڈر ہوا ہے اس کا کیا ریزن ہے؟ میں نے ابھی بیان کیا نا، دو ریزن ہیں۔ ایک تو ان کی جگہ ہے، جو گھر کی مشترکہ جگہ ہے، اسی جگہ میں جو قاتل ہے وہ بھی حصے دار تھا اور مقتول بھی حصے دار ہے۔ ایک مقتول چلا گیا تو وہ جگہ الٹیمیٹلی، کیونکہ مقتول کے پیرنٹس دنیا میں آلریڈی نہیں ہے، تو اس کا جو بینیفیشری ہے وہ اسی چچا نے ہونا ہے جو قاتل بھی ہے، اور دوسرا اس کی بیوی کے ساتھ اس کے مراسم بھی مناسب نہیں تھے۔ یہ دو ریزن تھی جو اس مرڈر کی وجہ بنی ہے۔ اچھا، انویسٹیگیشن کے اندر یہ آ گیا کہ جی اس کے مقتول کی جو بیوی ہے ان کے چچا کے ساتھ تعلق تھا؟ جی بالکل، جو ملزم ہے وہ خود ہی اپنی اس گناہوں جرم کا اور فعل کا اعتراف کر رہا ہے کہ میرے اس پہ بری نظر تھی اور میرا مقتول جو تھا وہ مجھ پہ شک کرتا تھا اور یہ راستے میں رکاوٹ تھا۔ اچھا، ہمیں یہ بتائیے کہ جو مقتول ہے وہ کہتے تھے کہ یہ مارتا بھی تھا، پٹائی کرتا تھا، لڑائی جھگڑا کرتا تھا، اس وجہ سے ہم نے اس کو جان سے ختم کیا۔ یہ ہمیں تو ہیومن بیہیویئر کو، ہیومن سائیکی کو سمجھنا چاہیے۔ ہر گھر میں جہاں بھی ڈسیبل بچے ہوتے ہیں جو کسی چیز سے محروم ہوتے ہیں، ان کی سم ٹائم ہیبٹس انوائنگ ہوتی ہیں، وہ گھر والے اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو یہ انہوں نے، وہ تو بچپن سے ایسا تھا، کون سا اب شروع ہوا ہے، تو 2 ماہ پہلے خود ہی تو شادی کی ہے، اب ان کو یاد آیا کہ اس کی ہیبٹس ایسی تھیں، وہ تو شروع سے ایسی ہیبٹس کر رہا تھا۔ سر جب آپ وہاں پہ پہنچے تو ان کے گھر میں وہ جو مسحری لگاتے ہیں، مطلب شادی والے دن جو ہوتا ہے، مطلب گھر سے جاتے ہیں تو ویسے ہی، مطلب 2 ماہ بعد بھی ویسے ہی تھا؟ جی بالکل، یہ بڑی پینفل بات تھی کہ مقتول کو اسی مسحری کے اندر ہی اس کی ڈیڈ باڈی تھی، وہاں بھی اس کو قتل کیا گیا، اسی روم کے اندر جہاں پہ 2 ماہ پہلے وہ دلہا بن کے بیٹھا تھا، اسی جگہ پہ اس کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی۔
नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर ज़ुल्फ़कार साहब मौजूद थे। इन्होंने बताया कि जी अननोन नंबर से कॉल आती है और हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि जी वो तदफ़ीन के लिए लेके जा रहे थे और उसको तदफ़ीन नहीं करने दिया और इन्वेस्टिगेशन जारी कर दी, शुरू कर दी। लेकिन हम पुलिस का अक्सर नेगेटिव वे देखते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे अगर देखें तो इन जैसे जब नौजवान पुलिस ऑफिसर होंगे ना इस अदारे के अंदर, तो हमें उम्मीद ये लगती है कि यार नहीं, पाकिस्तान के अंदर कोई नेक माँ का बेटा भी कोई है। तो ये बड़ी अच्छी बात है सर, आपको अप्रिशिएट करते हैं इस बात पे कि जी आपने इस पे एक्शन लिया और ये साबित हुआ कि जी वाकई ही वो मर्डर किया गया था। तो बाकी इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।